حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک بہت مشہور خلیفہ گزرے ہیں جو تقسیم کے بعد پڑوس کے علاقے کے تھے، تو وہاں چلے گئے تھے، اپنے وطن وہیں کے تھے، اس وقت ملک ایک تھا۔ وہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھے، پنجاب والے ویسے بھی گورے چٹے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، وہ پنجاب کے علاقے کے تھے، خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے، بہت ہونہار طالب علم تھے، بہت پختہ علم تھا، بہت نیک و متقی بھی تھے۔ حضرت سے بیٹھے، حضرت کے پاس آئے، حضرت مجھے اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا علاج بتلاؤں، کرو گے؟ ان کا حضرت اسی لیے آیا ہوں، آپ علاج بتلا دیجیے۔ فرمایا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ جی حضرت بتلا دیجیے۔ حضرت نے کچھ مدت مقرر کی، غالباً 40 دن یا کچھ۔ یہ 40 دن کی مدت ہے نا، تبدیلی میں اس کا بڑا اثر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تھا، حضرت موسیٰ کوہ طور پر اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اللہ کے بلانے سے گئے تھے۔ اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ پہ تنقید کرے، وہ اللہ کے بلانے سے گئے تھے، اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تھا تو پہلے 1 مہینے کے لیے بلایا تھا، پھر اس مدت کو 40 دن کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کا بیان۔ اور جو 3 چلے ہیں اس میں تو بے جان میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 چلوں کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ تو یہ 40 دن اور 4 مہینہ 3 دن اس مدت کی بڑی اہمیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ کام تزکیے کے ساتھ ہو، تربیت کے ساتھ ہو۔ تربیت کے بغیر نفع کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو وہ آئے، حضرت مجھے اپنے اندر بڑائی نظر آتی۔ غالباً حضرت نے 40 دن بتلائے، اتنے دن تک ہر نماز الگ مسجد میں پڑھو، اور جس مسجد میں نماز پڑھنا وہاں سنت مت پڑھنا، سنت کسی اور جگہ جا کر کے پڑھنا، اور بس نماز کے بعد کھڑے ہو جایا کرو، اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا بھائیوں۔ اب جیسے ہی کھڑے ہوئے لوگوں نے سوچا مولوی صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چندے کا اعلان کریں گے یا کوئی دینی بات بتلائیں گے، کوئی مسئلہ بتلائیں گے، کوئی دینی بات بتلائیں گے، علماء کا جو کام ہے۔ بھائیوں میری ایک درخواست ہے، سن لو۔ لوگ متوجہ ہو جاتے، آپ لوگ نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، میں بیمار ہوں، میرے لیے شفا کر دو، میرے اندر کبر کی بیماری ہے، دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو، میں دعا کر دو اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ وہ جب درد کے ساتھ کہتے تھے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی، نہ معلوم کتنوں کے کبر کا علاج ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا تھا اب اگر تم نے وہاں سنت پڑھی نا تو سب لائن لگا کے تم سے مصافحہ کریں گے تو انشاءاللہ کبر کی ایک تہ اور جم جائے گی، اس لیے فوراً چپل اٹھاؤ، نکل جاؤ۔ لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں کہاں گئے مولوی صاحب، کسی اور مسجد میں جا کر کے پڑھو۔ مدت پوری کی اس طرح ایسے ہوتے ہیں اپنے کو حوالے کرنے والے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہم اپنے کو حوالے کریں۔ کب تک مؤلفۃ القلوب بنے رہیں گے کہ خالی ہمیں نبھایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے کو حوالے کریں۔ جیسے حضور کے زمانے میں مؤلفۃ القلوب تھے نا کہ ان کو حضور نبھاتے تھے، اسی طرح اس زمانے میں مختلف دینی کاموں میں بہت سارے مؤلفۃ القلوب ہوتے تھے، اور اب تو ان کی اکثریت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سارے فتنے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کو بڑوں کے حوالے کریں گے، نہیں ہم کو تربیت چاہیے، جو علاج بتلایا جائے گا وہ کریں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو گیا، اسی دن حضرت نے اجازت الخلافت دی، اور پھر اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ جس علاقے میں یہ اللہ والے جس علاقے میں چلے جاتے تھے علاقے روشن ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل ہدایت کا چراغ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، غالباً زیلعی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ایک جملہ ہے قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے چراغ بنا۔